السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح اسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 65۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حالت میں کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور آپ پر گرد پڑی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ سیدنا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ مسند احمد 2165 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 242۔ وقال شیب الارنوط و شیخ زبیر الزئی فی فضائل صحابہ اسنادہ صحیح۔ الحمدللہ بھائیو، کسی بھی شہادت پر کیا اللہ کے نبی خواب میں اس طرح پرانگدہ حالت میں پائے گئے؟ کیا کسی بھی شہادت کی خبر دینے کے لیے اللہ کے نبی اس طرح خوابوں میں کسی کے آئے؟ حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، حضرت علی شہید ہوتے ہیں، حضرت حسن کو زہر دیا جاتا ہے، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، بے شمار صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، سفر میں ہوئیں، دیار غیر میں ہوئیں، مدینہ میں بھی ہوئیں، جنگ کے میدان میں ہوئیں، گھروں میں ہوئیں، لیکن کسی بھی شہید کی نہ کوئی خبر دینے کے لیے فرشتہ اترا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب میں آ کر کسی کو خبر دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا شان ہے حسین کی کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں پرانگدہ حالت میں اشخص و اغبر وهو فی قائم فی الیدہ قرورہ، یہ الفاظ ہیں اشخص اغبر، یہ وہ نبی ہیں جو اپنے سر مبارک کو پگڑی نہیں اتارتے، وہ نبی ہیں جو اپنے سر پر دھول مٹی نہیں پڑنے دیتے، صفائی اور نفاست کے عروج پر ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ایسی حالت ہو گئی کہ کربلا کے دن محرم الحرام 61 ہجری میں میرے نبی کے سر مبارک کے اوپر دھول اور مٹی پڑی ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور بے چین ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ ابن عباس انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے جاگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، یا عباس، اے ابن عباس کیا ہوا؟ فرمایا، اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھتا ہوں، صحابی رسول ہیں، خاندان رسول میں سے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بدل سکتا۔ اور ابن عباس تو پہچانتے ہیں اللہ کے نبی کو اور ملاقات کی ہے، باتیں کی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر دکھ ہے حسین کی شہادت کا۔ کسی شہادت پر تو اللہ کے نبی نہیں آئے، کسی بھی ہمارے یاسر تک کی شہادت پر اللہ کے نبی نہیں آئے کسی کی خواب میں۔ ابو ذر شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں آئے۔ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، نبی نہیں آیا۔ علی کو سجدے میں سر کاٹ دیا گیا، علی نہیں آیا اور نبی نہیں آئے۔ لیکن یہ حسین، تیری کیا مظلومیت ہے؟ تجھے کس طرح ان لوگوں نے نبی کا نواسا ہونے کے جرم میں قتل کیا کہ خود نبی کی روح تڑپ اٹھی اور نبی بے چین ہو کے اشخاص اکبر ہو کے میدان کربلا میں موجود ہے، تیرا خون اکٹھا کرتا ہے وہ نبی، اور بے چین کی حالت میں ہے تیرا میرا نبی۔ حسین، تیرے غم میں تو اللہ کے نبی تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی تیرے غم میں روتے ہیں اس واقعے سے پہلے، اور اس واقعے کے دن اشغث و اغبر ہوتے ہیں میرے نبی، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا بدعت ہے۔ رونا ہے، اللہ ان کو، ان کے نواسوں کے، ان کے پیاروں کی موت کے اوپر ان سے پوچھے کوئی، کیا یہ نہیں روتے؟ رونا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین میں رلائے جس طرح ہمارے نبی روئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین میں اشخاص ارغ پرگندہ حالت میں کر دے جس طرح میرے نبی ہوئے۔ اور جو ناصبی یہ کہتے ہیں کہ رونا صحیح نہیں ہے جی، رونا صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پیاروں کے غموں میں ہی رلائے۔
تو انہیں یہ نصیحت ہو کہ کس طرح رسول اللہ کی آل پر رونے والوں پر ہنستے ہیں، ان پر فکریں کستے ہیں، میرے نبی کو اس طرح غم پہنچاتے ہیں۔ حسین کے غم میں رونا عبادت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حسینی بنائے اور حسین کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔